learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت 96۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحری سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا۔ سمندر کے شکار سے مراد اس کے زندہ جانور ہیں اور اس کے کھانے سے مراد سمندر میں مرنے والے سمندری جانور ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ مرے ہوئے بحری جانور بھی حلال ہیں۔ حالت احرام اور حالت غیر احرام دونوں میں جائز ہے، شکار بھی کیا جا سکتا ہے اور اسٹاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر کے سفر کو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ پانی بہت کم ہوتا ہے، اگر اسی سے وضو کرتے رہیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہمیں سمندر کے پانی سے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ متاع لکم فائدہ مند ہے تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلوں کے لیے۔ تمہارے لیے یعنی بستی والوں کے لیے، اس سے مراد مقیم لوگ ہیں، اور قافلوں کے لیے یعنی مختلف شہروں اور جنسوں کے لوگوں کے لیے جو مسافر ہوں۔ متاعن سامان زندگی یعنی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندری جانوروں کے مردار کو حلال کر کے اسے متاع قرار دیا ہے۔ وحرم علیکم اور حرام کیا گیا تم پر، صید البری خشکی کا شکار، ما دمتم جب تک کہ ہو تم حرمن احرام میں۔ شکار سے یہ مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ شکار کیا ہوا جانور جنگلی ہو، کیونکہ پالتو اور گھریلو جانور پر شکار کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نیز یہ جانور ایسا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، کیونکہ جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو اس کا شکار نہیں کیا جاتا، نہ اس پر شکار کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمندری حیوانات کے شکار اور ان کے استعمال کی اجازت دی گئی تو دوبارہ تاکید کی گئی تاکہ ذہنوں سے یہ بات نہ نکلے کہ احرام کی حالت میں زمینی شکار حرام ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، الذی الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک کر ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سب انسانوں کے اکٹھا ہونے کا علم دیا ہے اور اس علم کی مدد سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مومن تقوی اختیار کرنے کی جزا کو ذہن میں حاضر رکھے اور دنیا میں صحیح طریقہ اختیار کرے۔ حقیقت ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی تمام نیک کاموں کی بنیاد بنتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خدا خوفی کے جذبات کو ابھارا ہے۔ جعل اللہ بنایا اللہ نے الکعبۃ البیت الحرام کعبہ کو حرمت والا گھر، قیاما للناس لوگوں کے قیام کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کی تعظیم کے ساتھ ان کا دین اور دنیا قائم ہے، کعبہ کے ساتھ ان کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی محترم گھر میں دور دور سے مختلف رنگ اور نسل کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے درمیان ان کے دینی اور دنیاوی مفادات میں رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الحج 28 میں، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محترم گھر کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنا فرض کنایا ہے، اگر تمام لوگ حج چھوڑ دیں تو تمام وہ لوگ گناہگار ٹھہریں گے جو حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ اگر تمام لوگ حج چھوڑ دیں تو ان کی اجتماعی زندگی کا سہارا ختم ہو جائے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ الشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو بھی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے دلوں میں 4 مہینوں کا احترام بٹھایا تھا، اس کے ان پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ جاہلیت کے دور میں بھی ان کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں وہ کسی کو ڈراتے نہیں تھے، نہ خون کا بدلہ لیتے تھے، اور ان مہینوں میں اپنے باپ، بھائی یا بیٹے کے قاتل کو بھی پاتے تو انہیں بھی اذیت نہیں دیتے تھے، اور ان مہینوں میں لوگ تجارتی سفر کرتے اور رزق حلال تلاش کرتے تھے اور آزادی سے کھلے پھرتے تھے۔ والہدیہ اور قربانی کو، والقلائد پٹے ڈالے گئے جانوروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو لوگوں کی گزر اوقات کا ذریعہ بنایا، لوگ ان جانوروں سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب بھی حاصل کرتے ہیں۔ ذالک لتعلموا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم
اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس نے تمہاری دینی اور دنیاوی مصلحتوں کا لحاظ رکھا اور یہ گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جان لے کہ اسے جائے امن قرار دینے والا انسانوں کے حالات سے بھی باخبر ہے اور اسے آسمانوں اور زمین کے اندر کی ہر چیز کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج سے اور اس کی نفسیات سے آگاہ ہے، وہ ان کی زندگیوں کو جانتا ہے، اس لیے انہیں ایسا قانون دیتا ہے جو ان کے نفسیاتی اور مزاج کے مطابق ہوں اور ان کی ضروریات کے مطابق ہوں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس علم کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بٹھائے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ دنیا میں بظاہر آزاد ہونے سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے دلوں میں یہ حقیقت ہمیشہ بیٹھی رہے اور ہمیشہ یہ بات معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دینے والا ہے، ان پر رحم فرمانے والا ہے جو گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے ڈراوے سے اپنی مغفرت اور رحمت کا احساس دلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے وہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین جزا دینے والا منصف ہے، اور وہ یہ جان لے کہ اپنے اعمال ہی اصل میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا مگر وہ زندہ ہے، موجود ہے، حکم دیتا ہے، مومنوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کے اعمال کا حساب رکھتا ہے اور ان کو جزا دیتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ یہی شعور انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن کر رہ سکے۔ ما علی الرسولی، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ رسول کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کے سوا دیگر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں۔ پیغام پہنچ جانے کے بعد اب اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے علم کا احساس دلایا ہے کہ تم انسانوں سے چھپا سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے علم کے مطابق تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ کل، آپ کہہ دیں، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث، ناپاک، والطیب، اور پاک۔ ہر چیز میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ اعمال اور اموال میں ردی اور عمدہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نفع اور نقصان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حلال اور حرام، ظالم اور عادل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاسیہ آیت 21 میں، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا توشہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، یعنی خبیث مال کما کر اس میں سے صدقہ کر دے تو اس صدقے سے حرام مال پاک نہیں ہو جائے گا اور حرام کمانے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح 242۔ ولو اعجبک، اگرچہ اچھی لگے تمہیں، کثرت الخبیثی، ناپاک کی کثرت۔ ناپاک چیز کی کثرت اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ دین اور دنیا میں اسے نقصان دیتی ہے۔ انسان ظاہری ساز و سامان کی کثرت کو اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری عقل اور کامل رائے رکھنے والے لوگوں کو حکم دیا ہے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرواہ کی جاتی ہے اور انہی میں خیر کی امید ہوتی ہے، اور ان کو آگاہ فرمایا کہ فلاح تقوی کے ساتھ ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا اس نے پوری فلاح پالی، اور جس نے تقوی کو چھوڑ دیا وہ محروم رہا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء،
ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبدا لکم اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تسؤکم بری لگیں گی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسے سوالات کرنے سے روکا ہے جن کو اگر بیان کر دیا جائے تو وہ ان کو برے لگیں۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ اپنے آباء و اجداد کے جنت یا جہنم میں ہونے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تو انہیں تکلیف ہوتی، اور ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے جن سے کوئی شرعی شدت ظاہر ہوتی اور امت حرج میں مبتلا ہو جاتی۔ اس لیے بے معنی سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوالات کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حرج واقع ہو، جواب کے ذریعے ایسے فرائض عائد ہو جائیں جن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا ایسا جواب آ جائے جو آپ کو پسند نہ ہو، یا کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو اور سوال کی وجہ سے تنگی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی ایسی چیز حرام ہو گئی ہو جو حرام نہیں تھی۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، یعنی ٹھیک طرح سے پورا کرو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو لاحق ہو، لہٰذا ان کی کرید نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ صحیح بخاری 7288۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو، حِینَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اس وقت جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تُبْدَى لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی ایسے وقت پر سوال کرنا جب وحی کے نزول کا امکان ہو، کسی ایسی چیز کو ظاہر کرنے کا سبب بن سکتا ہے جس کے بارے میں وحی خاموش ہو، تو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے آپ بھی خاموش رہو۔ اگر سوال کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق نہ ہو تو سوال پسندیدہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل 43۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے درگزر کرتے ہوئے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے جس کے لیے اس سے توبہ کی جائے، وہ حلیم ہے، توبہ کرنے والے کو اپنے عفو و کرم اور رحمت سے معاف کر دیتا ہے اور سزا نہیں دیتا۔ قد سألہا، بے شک سوال کیا تھا ان کے بارے میں، قومن، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے سوالات کیے تھے جن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا یہ حال تھا کہ اپنے انبیاء سے ایک چیز خواہ مخواہ کرید کر پوچھتے تھے، اور جب وہ حرام کر دی جاتی تو اس سے باز نہ آتے، اور اگر فرض قرار دے دی جاتی تو اس کو پورا نہ کرتے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرتے۔ یہ ساری آفت بلا ضرورت بہت زیادہ سوال کرنے سے آتی تھی۔ ان کے اس طریقے کی کئی مثالیں سورہ البقرہ میں گزر چکی ہیں۔ ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا کافرین، ان کا انکار کرنے والے۔ یعنی پہلے لوگوں نے جب حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور انہیں جواب دیا گیا تو وہ ان پر ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ سے وہ کافر بن گئے۔ پہلے اہل کتاب نے عقائد اور احکامات کے متعلق سوال کیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں، پھر احکامات پر عمل کرنا جب ممکن نہ رہا تو عملاً نافرمانیاں کی اور گمراہیوں میں مبتلا ہوئے اور دین کے دائرے سے ہی پھر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔